بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں، اور دعا گو ہوں آپ سب لوگوں کے لیے جو ارادہ کر چکے ہیں ترکی آنے کا۔ اور جناب علی، آج کا ٹاپک جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، جس دوران لاسٹ ایئر میں وہاں پر تھی تو دو ایسے حادثات ہوئے وہاں، میں حادثے ہی کہوں گی ان کو، کہ جن کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کافی عرصے سے، لیکن یہ کہ کچھ اور اہم ٹاپک ایسے تھے جن پہ بات کرنی پہلے ضروری تھی، تو میں نے کہا چلیں پھر میں کسی دن اس ٹاپک پہ بات کروں گی۔ تو کینیڈا کے حوالے سے کہ کس طرح وہاں ترکی میں رہ کر اگر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت آسانی سے کینیڈا کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ کیا رودات تھی جن پہ بیتی، انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، تو میں تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس سے پہلے، اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک کوشش کو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مائگریشن ہم کرتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو اس ملک کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نیو کمرز کو ویلکم کرتی ہے، ان کو تمام گائیڈ لائنز دیتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ وہاں کی کون کون سی مشہور جگہیں ہیں، کس ادارے میں، وہاں ان کے پتے کیا ہیں، اگر کس ادارے میں جا کر آپ کو کون سا کام آسانی سے کر سکتے ہیں آپ، اس کے ایڈریس، اس کے ٹیلی فون نمبرز، وکیلوں کے نمبر، اہم اداروں کے نمبر، اگر جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں، جس علاقے کے آفس میں آپ جا رہے ہیں، تو وہ امپورٹنٹ فون نمبر جو کہ آپ کے بچوں کے اسکول کے داخلے میں، گھر کی خریداری میں، کرائے پہ گھر لینے میں، اس ملک کی زبان سیکھنے میں، آپ کو اپنی ریزیومے کس طرح اس ملک میں بنانے ہیں، کس طرح نوکری حاصل کرنی ہے، یہ سب چیزیں گائیڈ کرتی ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی جب میں اپنی سیریز کینیڈا کی شروع کروں گی، اور اب دن سے شروع کروں گی، بتاؤں گی ہم یہاں پہ پہنچے، ہمیں کس طرح کیا کیا چیزوں کا سامنا کرنا پڑا بہت جلد انشاءاللہ تعالی۔ تو بالکل اسی طریقے سے میرا، جب سے میں نے ترکی کا 2020 میں جب ارادہ کیا اور میں وہاں گئی، تو مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں پہ محسوس ہوا کہ ان لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں کی حکومت کو۔ میرے پاس وقت کم تھا اور دوسرے مسائل میرے ساتھ تھے، گھر مجھے لینا تھا، فیملی کو سیٹ کرنا تھا، تو اس لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ اس زمانے میں میں نے کافی کوشش کی، لیکن اگر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی یا بیٹے کے ساتھ جاتی تو میرے لیے دوسرے آپشنز اوپن تھے۔ خیر ان شارٹ یہ کہ اسی قسم کا ایک ادارہ، میری پوری کوشش یہ تھی اس وقت بھی اور اس وقت بھی پوری کوشش یہ ہے، اور میں اپنے تہہ دل سے اور پوری کوششوں میں لگی ہوئی ہوں کہ کسی طریقے سے ترکی میں پاکستانیوں کے لیے کوئی ایک ایسا ادارہ بن جائے، ایک ایسی آرگنائزیشن بن جائے جو کہ سرپرستی جس کی ٹرکش گورنمنٹ کرے، یعنی انڈر دا ٹرکش گورنمنٹ کے ہم وہ ادارہ جو ہو اس کے انڈر ہو، اور اس کے لیے ہماری جو مدد کرے وہ کونسلیٹ اور ایمبیسی جو پاکستان کی ہے وہ ترکی میں مدد کرے، اور ایک ایسی آرگنائزیشن، ایسی تنظیم سازی کہ جس کی مدد میں، جس کے انڈر دا روف یہ ساری فیسلٹیز پاکستانیوں کو حاصل ہوں، چاہے کسی بھی قسم کی قانونی یا پھر معاشی کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو، تو وہ ایک آفس ہو جو کہ جس کے اندر اگر کوئی فرض کیجئے کسی کو نوکری چاہیے ہے، کسی کو بچوں کے اسکول کے داخلوں میں پرابلم ہے، کسی کو ٹرانسلیشن کروانی ہے، کسی کو اٹیسٹیشن کروانی ہے، کسی کو پراپرٹی خریدنی ہے، کسی کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، تو وہ سب ایک انڈر ایک چھت کے نیچے تمام سہولتیں ملے، اور ان سہولتوں کا پورا ریکارڈ موجود ہو، کہ یعنی اگر فرض کیجئے کوئی ریلیٹر اگر کوئی گھر بیچ رہا ہے تو اس ادارے میں ان کا اندراج ہو، ان کی انٹری ہوئی ہو کہ اس آدمی سے انہوں نے یہ گھر خریدا ہے، اور یہ تھرو پراپر چینل ہر چیز رجسٹرڈ ہو۔ تو اس چیز کی کوشش میں کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے کونسلیٹ کو بھی ای میلز کیے 2020 میں، وہاں سے مجھے کوئی خاص رپلائی نہیں آیا، پھر میں نے فیس بک کے پیج پہ بھی ان کو میسج کیے، مجھے رپلائی نہیں آیا۔ تو اب میں دوبارہ تھوڑا سا فارغ ہوئی تھی تو میں ان کوششوں میں دوبارہ لگ گئی ہوں، اور 2-3 حضرات جو ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ سے سیٹلڈ ہیں، پاکستانی ہیں،
مشہور شخصیات ہیں ان کی مدد سے میں نے ان کو بھی اپنے کانفیڈنس میں لیا ہے، ان سے فون پہ میٹنگز کی، ان کو سمجھایا بتایا اور ان سے ہیلپ جو ہے وہ مانگی، اور بہت حوصلہ افزا انہوں نے جو ہے وہ مجھے جواب دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پریشان نہ ہوں. اور جو پرپوزل میں نے ان لوگوں کو دیا تھا اور ان کے توسط سے انہوں نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ یہ پورا پرپوزل کونسلیٹ جنرل کے پاس بھی اور ایمبیسی دونوں جگہ ہم نے آلریڈی ان کو میل کر دیا ہے اور ان کو ریسیوڈ ہو گیا، اور اس پہ وہ سوچ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے دعا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ اگر اس طرح سے کچھ ہو جاتی ہے بات کہ ایک ادارہ جو کہ انڈر دا گورنمنٹ ہو اور وہ ہماری تمام پریشانیاں پاکستانیوں کی جو بھی پریشانیاں اس کے آفس مختلف شہروں میں ہوں اور کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کو وہاں جا کے ایمبیسی کی مدد سے اور ترکی حکومت کی مدد سے ایک ہی چھت کے نیچے یہ سارا کام سہولتیں مل جائیں. ٹھیک ہے، ضرور آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی، جو آپ کمیشن دے رہے ہیں وہ آپ کو کمیشنز دینے ہوں گے، اگر کوئی چارجز نوٹری کے ہیں، لیکن اس میں صرف ہوگا یہ کہ آپ کو وہاں کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز لکھا پڑھی کے ساتھ ہوگی. آپ کے اوپر بھی کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہر چیز واچ کر رہے ہوں گے، اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ کوئی سڑک پہ چلتا پھرتا کسی نے کچھ آپ کو بیچ دیا اور بعد میں وہ غائب ہو گیا. کیونکہ دیکھیں یہ بھی بہت حادثے سننے میں آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جہاں پہ نئے پروجیکٹس بن رہے ہیں انہوں نے دکان کرائے پہ لے لی 5-8 ہزار میں کرائے پہ، اور سال 1.5 سال 1.25 سال جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے وہاں اپنی ایجنسی کھولی، تھوڑے بہت گھر بیچے، آگے پیچھے کیا، اس کے بعد وہ دکان بند کر کے وہاں سے غائب ہو گئے. تو کافی ایسی ایجنسیز ہیں جو کہ پہلے موجود تھیں، اب وہاں پہ جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہیں. تو معلوم یہی کیا کہ نہیں جی یہ تو بند کر کے چلے گئے، کوئی 8 مہینے پہلے کھلی تھی، کوئی 1.5 سال پہلے کھلی تھی. کیونکہ وہ نیا ملک ہے، ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی پرانی نہ ہم چھان بین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات تو ہو گئی میری کوششوں کی کہ جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے میں کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی، اور جلدی کوئی خوشخبری بھی سننے کو ملے گی. شب بخیر آپ لوگوں کو. اچھا اب آ جاتی ہوں میں اپنے ٹاپک کی طرف. تو ٹاپک میرا آج کا یہ ہے کہ یہ ایک کامن پریکٹس ہے، ایک اب میں گروہ ہی کہوں گی اس کو، کہ کچھ لوگوں کا گروپ ہے، وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کینیڈا کی امیگریشن دلوا سکتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے وہ ڈالرز میں بہت لمبا اماؤنٹ مانگتے ہیں، $25,000 سے لے کے $50,000 کے درمیان. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پوری فیملی کو مل جائے گا، ایک دفعہ $25,000-30,000 دے رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے، 2-3 سال میں ہم تھوڑا بہت کھاتے کماتے اتنے پیسے تو بڑے آرام سے نکال ہی لیں گے سال بھر کے اندر. تو یا یہ کہ ان کے پاس اگر مالی حالت اچھی ہوتی ہے تو وہ حامی بھر لیتے ہیں. تو ہوا یہی کہ جب میں وہاں گئی تھی پچھلی دفعہ، میرے سامنے مطلب جن کو میں بذات خود جانتی ہوں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اور اس کے 6-8 مہینے بعد کسی دوسرے صاحب نے بھی سیم اسٹوری مجھے یہ سنائی. تو جن کو میں جانتی ہوں، جو کہ جن کے میں نے خود ڈاکومنٹس دیکھے، ساری چیزیں دیکھی، میں اس وقت ان کی بات کروں گی. تو ہوا یہ کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تعارف ہوا کہ جی آپ کینیڈا سے آئی ہیں. جی ہاں میں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے کینیڈا کے لیے. تو میں بہت خوش ہوئی، میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، آپ وہاں پہنچیے گا تو آپ میرے گھر ضرور آئیے گا، مجھ سے جو خدمت ہوگی جرنل باتیں کر کے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے جو یہ اپلائی کیا ہے تو آپ نے کس کیٹیگری میں اپلائی کیا؟ تو کہنے گے کہ جی میں نے تو اپلائی جو کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں. کوئی میرے ایک فرینڈ ہیں، انہوں نے مجھے، میں ویسے آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا اسی ٹاپک پہ، اچھا ہوا آپ نے ذکر چھیڑ لیا کیونکہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کس کیٹیگری میں آپ نے اپلائی کیا؟ تو کہیں گے کہ وہ ایسا ہے کہ میں نے ایک کافی سال پہلے 4-5 سال پہلے ایک دفعہ اپلائی کیا تھا کینیڈا کے لیے عرب ایمریٹ سے، تو میرا انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. تو جو صاحب مجھے ترکی میں ملے انہوں نے مجھ سے یہ کہا اب آپ دوبارہ تو نہیں کر سکتے اسکل ٹریڈ میں، تو ہم آپ کو دوسرے طریقے سے بھیجیں گے، ہمارے پاس جو طریقہ ہے. تو انہوں نے پوچھا، میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا آپ کس طریقے سے جا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں جی یہ UNO جو ہے آرگنائزیشن، اس کے تحت ان کے پاس وہ آدمی جس نے مجھ سے یہ پیسے لیے ہیں وہ UNO کا ممبر ہے، اور اس نے وہاں سے میرا جو ہے وہ ریفیوجی کلیم کیا ہے کہ یہ پہلے پاکستان میں تھے، پھر وہاں سے یہ دبئی گئے، وہاں پہ بھی یہ سیٹ نہیں ہو سکے، پھر یہ اپنے بچوں کو لے کے ترکی آئے، یہاں پر بھی سیٹ نہیں ہو سکے، بہت مالی پریشانی ہے اور بہت ڈسٹرب ہے، اور یہ کینیڈا کے لیے ریفیوجی چاہتے ہیں.
تو انہوں نے اس میں اپلائی کیا، تو میں ان کی شکل دیکھنے لگی، کیونکہ الحمدللہ میں نے اپنی امیگریشن جب ہم 2005 میں آئے تھے یہاں پر پوری فیملی کے ساتھ، تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیپرز جو ہیں اپنی فائل سبمٹ کی تھی، ڈاکومنٹیشن تمام چیزیں. تو میں بہت اچھی، اور اس وقت سے لے کے ٹل ناؤ میں بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ لیتی ہوں جو امیگریشن ہے کینیڈا کا اور ان کی ساری چیزیں. انشاءاللہ جب میں کینیڈا کے ٹاپک پہ آؤں گی اور سیریز پہ آؤں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گی. تو خیر میں نے ان سے یہ کہا یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اسٹوری از امپاسبل، یہ پاسبل نہیں ہے. کینیڈا میں کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے کہ وہ اس بیس پر آپ کو کہتے نہیں کہ وہ تو آلریڈی ہمارا ہاف کام ہو چکا ہے، ہم نے 50% ان کو دے بھی دیے ہیں. اور دیکھیے میں مجھے ٹائم دیجیے تو میں اپنے سارے ڈاکومنٹس آپ کو دکھاؤں گا. اور میں نے کہا آپ کچھ نہ دکھائیں، آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ تو کہتے ہیں جی میرے پاس تو ڈائریکٹ کینیڈا ایمبیسی سے جو ہے وہ امیگریشن آفس سے ای میلز آ رہے ہیں، کنفرمیشن آ رہی ہے، میرا نمبر بھی آ گیا، میرا سب کچھ آ گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بھیجیے گا. تو انہوں نے مجھے ای میلز جو ہیں وہ فارورڈ کر دیے. تو آپ یقین کریں کہ جو ای میلز دیکھے اس سے میں بھی تھوڑا سا سٹپٹا گئی، کیونکہ وہ بالکل اوریجنل جو ان کا ویب سائٹ ہے اور جس طرح ان کی جو کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ سیم ان کا لیٹر ہیڈ تھا، سیم اسٹیمپ تھی، سگنیچر بھی آلموسٹ سیم تھی، اور ان کا کوڈ نمبر ہر چیز تھی. تو میں نے کہا بظاہر تو دیکھنے میں یہ بالکل جینون لگ رہا ہے، مگر یہ ہو نہیں سکتا، از امپاسبل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو میں نے آلریڈی دیکھ لیا، میں ویب سائٹ پہ بھی گیا ہوں، انہوں نے مجھے ویب سائٹ دی تھی کینیڈا کی. اور یہ تو جب انہوں نے اتنی زیادہ پروف تو پھر میں نے اتنی بات نہیں کی. میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی میں ہی غلط ہوں، کوئی نئی پالیسی نکلی ہو کسی یو این اے کے ساتھ ان کی، مجھے نہ پتہ. تو میں نے کہا دیکھیے پھر بھی آپ نے بہت غلط کیا، اتنے سارے پیسے دے دیے، پھر بھی یہ میں آپ سے کہوں گی 99% جو یہ بات بالکل غلط ہے، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا. خیر وہ نہیں مانے. ان شارٹ یہ کہ 3-4 مہینے گزر گئے. 3-4 مہینے بعد اچانک جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت پریشان. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میری تو ساری جمع پونجی غائب ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے گی وہ آدمی غائب ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہیں. اچانک، اور صرف میرا نہیں 3-4 لوگوں کے پیسے وہ لے کے غائب ہوا ہے آدمی. اور سمجھیے میرے تو پوری جتنی میں نے سیونگس تھیں سب اس کے ہاتھ میں دے دی تھی. سوچا یہی تھا کہ میں چلا جاؤں گا فیملی کے ساتھ تو پھر میں وہاں سیٹلڈ ہو جاؤں گا. اور اب ہم پانچوں دوست جو ہیں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ آدمی آپ کو ملا کہاں تھا؟ تو کہیں گے نہیں بہت بھروسے کا ایک دوست ہے میرے، انہوں نے وہ آدمی کو ملوایا تھا مجھ سے کہ یہ جو ہے کینیڈا بھجواتا ہے اور یہ سارے جینون پیپرز ہیں اور یہ وہ. میں نے کہا میں نے تو آپ سے پہلے ہی 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بالکل فیک ہے، یہ امپاسبل، ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. آپ نہیں مان رہے تھے. خیر ان شارٹ یہ کہ وہ آدمی غائب ہے تاحال. انہوں نے بہت کوششیں کی. کوئی ایک پورا گروپ ایسا تھا کہ جو کہ لوگوں کو کڈنیپ بھی کر سکتا تھا، وہاں سے ان سے پیسے بھی نکلوا سکتا تھا. بیچارے وہاں تک پہنچے، ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا جی آپ پریشانی نہیں ہو، آدمی ہم اٹھا لیں گے، وہ ہر حالت میں پیسے دے گا. سب کوششیں کر لیں لیکن ان کے پیسے ڈوب گئے، وہ پیسے ان کو نہیں ملے. اور اس سال بھی سیم یہی اسٹوری ایک دوسرے صاحب نے جو ہے وہ مجھے شیئر کی. تو جب انہوں نے بھی شیئر کی اور سیم باتیں بتائیں تو میں نے کہا اب یہ بات بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے. تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک گروپ ہے. جو پچھلے سال جو لوگ تھے وہ تو منظر سے غائب ہو گئے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس ملک کے شہری تھے، کیا تھے، اور وہ پیسہ لے کے چلے گئے. اب کوئی دوسرا گروپ آ گیا. تو آپ لوگوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ کو کینیڈا کا ویزا دلوا رہے ہیں اور یہ کیٹیگری ہے اور اتنے پیسے دے دیجئے، تو آپ جو ہیں جب تک ایمبیسی سے نہ معلوم کر لیں. دیکھیں کینیڈا کا جو امیگریشن پروسیس ہے نا وہ بہت زیادہ ایزی ہے اور بہت زیادہ ہیر پھیر اس میں نہیں ہے. کہیں بھی کسی بھی مرحلے پہ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو آپ ای میل کریں ڈائریکٹ کینیڈا کی ایمبیسی کو، کسی اور جگہ یا پھر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اگر وہاں کوئی کونسلیٹ یا ایمبیسی ہے آپ ان کو ای میل کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے. تو بغیر ویریفیکیشن کے آپ کسی کو بھی کوئی پیسہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں پر یہ حادثات آپ زیادہ تر جو لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے ترکی میں 1 2 سال 3 سال اسٹے کریں، اس کے بعد یا تو یورپ میں یا پھر امریکن سائٹ پہ کہیں کینیڈا امریکہ نکلیں. تو آپ لوگوں کے پیسے بہت قیمتی ہیں، اس کی حفاظت کریں. اور کسی بھی طرح سے کسی کو پیسے دے کے اس خیال میں کہ وہ آپ کو باہر بھیج دیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے، میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گی. اگر اسی سے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے یا کسی نے آپ کو کوئی بات کہی ہے کہ جی یہ ہمارے پاس پروگرام ہے، ہم اس پروگرام کے تحت آپ کو بھیج رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ ایک میری جو کوشش تھی کمیونٹی پاکستان کمیونٹی جو ترکی آ رہی ہے اس کے لیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا، پلس تھوڑا سا آگاہی دینی تھی جو کینیڈا اور امریکہ کی امیگریشن کے لیے وہاں بھاری بھاری رقوم لے رہے ہیں. جیسا میں نے پہلی بھی کہا 25 لاکھ سے 50 لاکھ پاکستانی روپیز جو ہیں وہ لے رہے ہیں ڈالرز کی شکل میں کہ آپ یہ دیں اور ہم آپ کو بھجوا دیں گے. اور وہ بالکل دھوکہ ہے، بالکل غلط ہے. آپ لوگ اپنا جو ہے وہ دل و دماغ کو حاضر رکھیں، کسی کے بہکاوے میں مت آئیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اہم بات یہ بھی کہ دن رات ماشاءاللہ سے اس قدر لوگ جو ہیں وہ ترکی کے لیے کہ کرائے پہ گھر یا خریدنے کے لیے مجھ سے مشورے مانگتے ہیں، معلومات کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی میں نے بہت کوشش کی ہے اور کوشش یہ کر رہی ہوں میں کہ بیچ میں مجھے 1 یا 2 لوگ ایسے مل جائیں کہ جو کہ آپ کے بہاف پہ آپ کو بیسٹ سروسز پرووائڈ کر سکیں اور جو معلومات ان کے پاس ہے اس معلومات کو دیکھتے ہوئے آپ کو بڑے دھوکے سے بچا سکیں. تو اگر اس سلسلے میں بھی کوئی مشورہ چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو نمبر دے دوں گی اور جس طرح بھی مدد ہو سکی وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کروں گی. لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو اپنی بھی ریسرچ کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی حاضر رکھنا ہے. قیمتیں وہاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ہر 15 دن بعد وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ جی آج آپ قیمت پوچھتے ہیں 4 لاکھ اور 15 دن بعد جب اسی 2 ہفتے بعد ایجنسی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب یہ اس کی قیمت 6 لاکھ ہو گئی. تو بہت زیادہ کریزی ہو گئے ہیں. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کریزی، میں تو اس کا لفظ دیوانگی استعمال کروں گی کہ ایسا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اتنی جنون کی حد تک قیمتیں بڑھا رہے ہیں. اور اسی طرح کرائے میں جو گھر پہلے 1500 1800 2000 میں مل رہے تھے وہی گھر اب 3000 4000 4500 کرائے پر ہو گئے. تو بہت ساری چیزیں ان کو ذہن میں رکھ کے اپنا پروگرام بنائیے گا. اور ملک میں دوسرے ملک میں جانا آسان نہیں ہوتا. پری پلانڈ ہو کر ریسرچ کر کے جو ہے وہ اپنے پروگرام کو بنائیے گا. اللہ آپ لوگوں کو آپ کے ارادے میں کامیاب کرے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی کے کام آ سکتی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا. اس وقت اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.